कुमारा ए खलील, ये गुफ्तगू तो आ गई आपको माकूल की, पिछले कौमों के तज़किरे की। अब आ जाइए, यहाँ फरमाते हैं ई सुखन रो नीत पाया ओ फरा, ई सुखन रो इस सुखन की हद नहीं ये है तबीर, तुमने क्यों कव्वे को मारा ए खलील। और अपनी गुफ्तगू को दूसरों के ले जाते हैं कि खलीलुल्लाह ने, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कौवे को क्यों मारा। दो परिंदे पहले मार चुके हैं। हिर्स की बत्तख, हर वक्त बत्तख का मामला ये है, पानी में, मट्टी में, कीचड़ में, जहाँ उसकी चोट जाती है वहाँ जाके कुछ न कुछ तलाश करती रहती है। उसकी हिर्स खत्म ही नहीं होती, उसकी हिर्स किसी सूरत में खत्म ही नहीं हो रही है। तो वो खलील ने इसलिए मार दिया कि हिर्स जो है अल्लाह से दूरी का सबब है। कि अगले मरहले में मोर को भी तुमने मार दिया। मोर क्या करता था? मोर को दुनियादारी और दुनिया में लोगों की गर्दनों पर हुकूमत करना, अपनी मनमानी चलाने का शौक़ होता है, क्योंकि उसका लिबास बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत लिबास पहनकर अल्लाह की मखलूक का शिकार करता है, नए नए नाम, अच्छे अच्छे अलक़ाबात रखकर जहाँ जिस हद तक बस चलता है अपना दाव चलाता है। इन दोनों को तो खलील ने ज़िबा कर दिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है, इस सुखन की हद नहीं ये है तबीर, तुमने क्यों कौवे को मारा ए खलील, ये खलील तुमने कौवे को क्यों मारा। अब इसका भी जवाब दो। मौलाना की क्या बात है कि एक ही बात को समझाने के लिए, एक ही बात को हमेशा के लिए ज़हन नशी कर लेने के लिए, जो जिसको अल्लाह तौफीक दे। सुन सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं, हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक कबूल कर रहा है। हर शख्स खबर हर शख्स देता है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, सब कहते हैं अल्लाह है, सारे पीर कह रहे हैं, सारे मौलवी कह रहे हैं, सारे उलमा कह रहे हैं अल्लाह है, मगर खबर हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। किसी ने अल्लाह को अपने मफादात के पूरा करने का जरिया बनाया हुआ है, अल्लाह ताला इसीलिए है कि हमारे मफादात पूरा करता है। और कोई अल्लाह से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता है कि वो अल्लाह को रब जानता है, जैसे कि इब्राहीम अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत वो पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा हुए थे। तो आइए सवाल यहाँ पर ये, इस सुखन की हद नहीं ये है तवील, तुमने क्यों कौवे को मारा ए खलील, ये खलील तुमने कौवे को क्यों मारा। कौवे में ऐसी कौन सी बुराई है कि आपने फौरन कर दिया, तो मार दिया, ज़िबा कर दिया। आना रहे जागेसिया दाइमो बाशुद बदन रा उम्र हम जो इबली आज खुदा ये पाक फर ता क़यामत उम्र तन दरख्वास्त कर गुफ्त अंजुर नी इला यौमुल जज़ा काशुके गुफ्ते के तब यार बना कौवे का नारा है हर दम काव का चाहता है उम्र जिसे मी का फरा जिस तरह अल्लाह से शैतान ने
مہلت حشر تک کی کرے عطا، کاشیوں کہتا کہ توبہ اے خدا۔ توبے کی فضیلت کیا ہے؟ توبے کی فضیلت کیا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کوا ہر وقت کاف کاف کہتا ہے، اور کاف کاف میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عمر ملے۔ کوا طویل العمری کی خواہش کی علامت ہے۔ کوا درازی عمر چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، یہ کوے کی علامت ہے۔ ذرا بہت طرف بات ہے، آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ معاذ اللہ حاکم بدہن ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہے، اور ان بد وقتوں نے یہودیوں نے ایسا کلچر متعارف کرایا ہے کہ آنے والے پھول جیسے نازک انسان کو جن کی اللہ تخلیق کرتا ہے، ایک طرف ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دوہرا نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے نظام سے دو طرح سے ٹکرایا جا رہا ہے۔ ایک طرف کونڈم کلچر متعارف کرا کے دنیا میں آنے والی نسلوں کو روکا جا رہا ہے بالکل فرعون کے انداز میں، اور دوسری طرف کسی کام کے نہیں رہ گئے، انٹینسو کیئر یونٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بچے جا کے باہر سے جھانکتے رہتے ہیں، ہاں ہلے تھے، اس ہلے تھے کہ 5 لاکھ پیمنٹ کرتے ہیں، ابا ہلے تھے تھوڑی دیر کے لیے، کہاں داخل ہے؟ اسپتال میں داخل ہے، اندر جانے کی جاتی وہ تو جراثیموں کا کمرہ ہے، تو وہاں داخل کر دیا سامان کو، اور جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا یہ طویل عمری حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے؟ ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ اس جسم کو تو فنا ہو جانا ہے۔ حضرت شیخ بہت علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ بہت میں واقعہ رقم کرتے ہیں، جب آخری دن قریب آ گئے، تیاری کر لی ہندوستان میں، پانی پت کے قریب ایک علاقہ تھا جو سرداروں کا، سکھوں کا علاقہ تھا، وہ علاقہ ان کی نظر میں بھاگ گیا، گئے سرداروں سے، ان کے بڑوں سے بات کی کہ یہ علاقہ ہمیں پسند آ گئی، یہ زمین ہمیں یہ چاہیے، اس کی جو پیسے لینے لے لو، اور اپنے ملزم سے کہا کہ بھائی ہمیں یہاں رکھ دینا، اس جگہ یہ ہمیں جگہ پسند آئی ہے، یہاں سے میرے رب کا خاص تعلق ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تو ظاہری بات ہے، ایک بات اور بھی ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ذات، یہ جو وجود ہے پٹی والا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ اس کے 4 ٹکڑے کر کے شہر کے 4 حصوں میں ڈال دو، کتے بلی کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، یہ انہی کے کام آ جائے گا، ویسے اس کا کوئی کام نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ تم لوگ اتنی محبت مجھ سے کرتے ہو، ایسا تم کر نہیں سکو گے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو ظاہری وجود کی حیثیت کا پورا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کتے بلی کھا لیں تو ان کا ایک وقت کا پیٹ بھر جائے گا، اس سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ روح کا معاملہ یہ ہے وہ تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے، روح تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی جسمانی وجود ڈھلتا ہے روح اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گر بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گر بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، فرشتہ تیرے جسم کو چھوتا ہے، تیری روح کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، میں آیا ہوں آپ کی روح خب نے حبس کرنے کے لیے، تھپڑ مارا تو آنکھ نکل کے جا کے وہاں پہ گری، اٹھا کے لے کر اللہ کے بعد مولوی صاحب میں گیا تھا ان کو لینے کے لیے، فورما کیا میں آنکھ نکال دی، لیکن تم نے کیا کہا تھا ان کو؟ میں آپ کو لینے کے روح خب سے نکلے، لیکن جا کے کہو ہم یاد کریں، تم نے پیغام دینے میں گڑبڑ کر دی، تم جا کے ان سے یہ کہتے کہ ہم یاد کر رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھو کیسے آتے۔